سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دا اسکول کا انتخاب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں پارہ نمبر 22 سورہ فاطر میں خود فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم فقیروں کے فقیر ہو، تم فقیروں کے فقیر ہو اور میں بادشاہوں کا بادشاہ۔ تمہارا کام مانگنا ہوگا اور میرا کام تمہیں عطا کرنا ہوگا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جو ہے دعاؤں سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اتنا جو ہے ہم دور ہو چکے ہیں جتنا ہمارے سر سے آسمان دور ہو چکا ہے۔ آج ہم جو ہے دعا مانگنا نہیں چاہتے، اتنے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اتنے اپنے آپ کو نہ جانے معلوم نہیں ہم آج کیا سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے دعا کرنا نہیں چاہتے، دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں چاہتے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعوت افطار میں یا کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو افطار کے قبل جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار سے جو پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو چند منٹ ہوتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہاتھ باندھ کر افطار کے سامنے جو افطاریوں کے سامنے کھڑے ہونے میں مصروف، ایک دوسرے پر سبقت لے کے جانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک دم اس طریقے کا ایک الگ عجیب انداز ہوتا ہے، ایک عجیب مظاہرہ کرتے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بھی افطار نہیں کیا ہوگا، اس طریقے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لڑ جھگڑ کر پلیٹوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس، کوئی جو ہے ایک دم اس کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے کرنا نہیں چاہتے، اور جب ہم افطار کا وقت آتا ہے تو فون نکال کر جو ہے ہم سیلفی لینا شروع، ہم جو ہے اسنیپ چیٹ کھول کر جو ہے ہم فوٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹوریز ڈالنا شروع کرتے ہیں، انسٹاگرام پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں، فیس بک لائیو چلا دیتے ہیں کہ آج جو ہے میں افطار کی دعوت میں آیا ہوں، فلاں بڑے صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اس طریقے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم فوٹو لینے میں مصروف، ویڈیو لینے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ سستی شہرت حاصل کرنے میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ کوئی بڑے صاحب آ گئے تو ان کے ساتھ جو ہے ہم سیلفی کھچا کر اسٹیٹس پر ڈالنے میں، لگانے میں مصروف۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تم اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ، میرا امتی، جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبول تو دعا ہوتی ہی ہے روزے کی حالت میں، بس جو ہے کچھ دعائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس دعا کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہتری کا معاملہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو رکھ لیتا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا کر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا جو ہے، دعا ہم کو مانگنی چاہیے۔ جتنے نبی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، تمام نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 300 سال کی جدائی کے بعد جب ایک صبح ایسی آئی تو جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں خود فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے بتائی کہ حضرت آدم نے یہ دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے آدم، آج میں تجھے معاف کروں گا اور میں تجھے اپنا نبی بھی بناؤں گا، اور بس تجھے ہی نہیں بلکہ جب تک کوئی بھی میرا بندہ، ایمان والا بندہ مجھ سے یہ دعا کر جو ہے مجھ سے جب دعا مانگے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا جیسا جو ہے وہ ابھی جو ہے پیدا ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس حالت میں بنا دوں گا۔ پارہ نمبر 8 میں اللہ نے خود فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ہم کو بتایا قرآن کے ذریعے سے،
حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے 950 سال جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ وہ نبی جو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے 950 سال وقت لگا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے جن کو جو ہے خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے دو جہاں کے خالق، اے دو جہاں کے مالک، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ مجھے جو ہے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم۔ بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے جو ہے قرآن میں ذکر کیا۔ اتنی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں اگر آپ کے سامنے گنانے کے لیے اگر بیٹھوں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دعا مانگنا نہیں چاہتے، آج ہم اتنے فارغ ہو گئے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہم کو دے رکھا ہے کہ کھا کر ختم کرنے کی فرصت نہیں۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ کھا کر ہم ختم کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے پاس ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی جو ہے ہم کو الا ماشاءاللہ ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ کس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام جب جہنم کا واقعہ سنتے تو رات بھر جو ہے ہچکیاں لے کر جو ہے رویا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ سے کہتے کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، قیامت کی روز جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی رسوائی سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کون دعا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہیں چاہتے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے حقیقت میں چاہے کوئی اگر غلط سمجھے یا جو بھی برا مانے یا نہ مانے، آج حقیقت میں مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بس ہم ہمارے حساب سے جو ہے دعا کر لیں گے جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ یا اللہ امتحان میں ہم کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ فلاں سے میرا نکاح فرما دے، فلاں مسئلہ جو ہے میرا حل کروا دے۔ اپنے مطلب کی دعا جو دنیا میں ہی جو ہے جو چیز باقی رہے، جو چیز دنیا میں رہے گی، اس مطلب کی دعا ہم کر رہے ہیں۔ نہ ہم جو ہے اللہ کی بھلائی مانگ رہے ہیں، نہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، نہ اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، نہ اللہ کا ڈر و خوف مانگ رہے ہیں، نہ نبی کی محبت مانگ رہے ہیں، نہ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ بس ہم اپنے مقصد کی جو ہے دعا کر لیتے ہیں، 2-3 دعا کر لیتے ہیں۔ آج تو یہ ہو گیا کہ جمعے میں اکثر جو ہے میں دیکھا ہوں، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جمعے کی نماز میں جب امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو دعا اگر 2 منٹ سے زیادہ ہو گئی، 2 منٹ سے 2.5 منٹ ہو گئی، تو مصلی جو ہے بعد میں باہر مسجد کے باہر جو ہے جا کر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تو امام صاحب جو ہے بہت لمبی چوڑی دعا کرا دی ہے، آج بہت لمبی چوڑی دعا ہو گئی۔ تو دعا مانگنا ہم نہیں چاہتے، وہاں دعا چلتے رہتی ہے اور مسلمان جو ہے وہاں سے بھاگنے کی چکر میں رہتا ہے۔ ایسا رکھتا ہے کہ امام صاحب کو وہ قرضہ دینا باقی ہو، کہیں اگر میں دعا ختم ہونے تک رک جاؤں گا تو امام صاحب دیکھ لیں گے اور مجھ سے قرضے کا مطالبہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم فقیروں کے فقیر ہو اور میں بادشاہوں کا بادشاہ۔ تمہارا کام مانگنا ہوگا اور میرا کام تمہیں عطا کرنا ہوگا۔ جتنے باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔